ناول گھڑیاں ملن کی بائی فرحانہ ناز ملک، یہ اس کی پارٹ 2 ہے۔ لاؤنج میں گمبھیر خاموشی تھی۔ ڈیڈی ٹانگ پر ٹانگ رکھے انتہائی سرد و شفاف نظروں سے اسے گھورتے تھک نہیں رہے تھے۔ اس نے سر جھکا رکھا تھا، مگر اندازہ تھا ڈیڈی کی نظروں سے شعلے بھی نکل رہے تھے۔ تبھی تو انہیں دیکھنے کی غلطی کیے بغیر کسی ضروری کام کی طرح فرش کے ٹائلز میں اپنی قابل رحم شکل دیکھتا رہا۔ ناخلف، نالائق، ناہنجار اولاد! پچھلے آدھے گھنٹے سے ڈیڈی انہی لفظوں کی مار رہے تھے۔ شکر ہے ووکیبلری اتنی ہی ہے ڈیڈی کی، اس سے آگے گالیوں کا کوٹا ختم ہے۔ اس نے بھی خشوع و خضوع سے تیسری بار شکرانہ پڑھا۔ میں پوچھتا ہوں ایسی کون سی قیامت آ گئی تھی کہ تمہیں چوڑیوں کی دکان پر دہاڑی لگانی پڑی، جوتیاں پہنانی پڑی؟ ڈیڈی سنجیدہ مزاج تھے، عام دنوں میں بھی خوفزدہ کرتے تھے۔ اس وقت تو ان کا غضبناک روپ ریڑھ کی ہڈی سنسنا رہا تھا۔ ارے ہوگی کوئی مجبوری، آپ تو پیچھے ہی پڑ گئے میرے بچے کے۔ برجیس سے اس کی اتری شکل دیکھنا محال ہو رہا تھا۔ کتنی ہی بار تو میدان میں کودی اس کے بچاؤ کے غرض سے۔ تمہارے بچے نے میری ناک کٹوا دی ہے۔ لڑکی نے صرف اس وجہ سے قبول کیا ہوا رشتہ انکار کر دیا ہے کہ لڑکا چوڑیاں بیچتا ہے، شوز شاپ پر بیٹھتا ہے۔ اخلاق کا تو غم آدھا ہونے میں ہی نہیں آ رہا ہے۔ تو ہمیں بھی ضرورت نہیں، میرے بیٹے کے لیے ایک وہی لڑکی باقی نہیں رہی؟ برجیس نے بھی بے پرواہ نظر آنا چاہا۔ انجانے میں موہت کے جذبات کو ٹھیس پہنچا بیٹھی تھی۔ اس نے تڑپ کر ماں کو دیکھا۔ اپنے شہزادے کا قصور نہ ماننا، جس نے مجھے دو لوگوں کے بیچ بیٹھنے لائق نہیں چھوڑا۔ میں پوچھتا ہوں اچھی بھلی نوکری کرتے ہوئے بھی اسے کیا پڑی تھی ٹکے ٹکے کے کام کرنے کی؟ ڈیڈی، حلال کام ٹکے کی نہیں ہوتی۔ چپ! اس کی منمناہٹ اخلاق صاحب کے دہاڑ تلے دب گئی۔ وہ مجبوری بھی بتا دو جس نے تم سے یہ شاہانہ کام کروائے۔ اب کہ وہ تمسخرانہ پوچھ رہے تھے، بولنے بھی نہیں دے رہے اور سوال پر سوال بھی کر رہے ہیں۔ اس نے سوچ بے لگام چھوڑی ہوئی تھی۔ کس محنت سے میں نے یہ مقام حاصل کیا ہے، باپ دادا کا نام روشن کیا ہے، اور ناخلف میرا نام و مقام ڈبونے کے در پر ہے۔ جلیل صاحب جس وقت مجھے کہہ رہے تھے کہ ان کی بیٹی سختی سے انکار کر رہی ہے تو ڈوب مرنے کو دل کر رہا تھا میرا۔ اخلاق صاحب کی ہر بات کا وزنی معقول جواب تھا اس کے پاس، لیکن اس وقت دل کو ٹھیس اتنی شدید نوعیت کی لگی ہوئی تھی کہ چاہ کر بھی وہ بول نہیں پا رہا تھا۔ اداسی شکل پر بھی درج تھی۔ تبھی تو برجویس کو ان کا ڈانٹنا ناگوار لگ رہا تھا۔ بیٹی کی افسردگی بنا بتائے ان کے دل تک پہنچ چکی تھی۔ اب ڈیڈی اپنے کلاس کا ٹائم آف کرتے تو وہ بیٹے کی دل جوئی کے لیے آگے بڑھتی۔ عرصہ نے بے سر پیر کی بات کو وجہ بنا کر ان کے اتنے قابل بیٹے کو رد کر دیا تھا۔ سنتے ہی قدرتی طور پر انہیں بے حد غصہ آیا، برا بھی لگا، مگر اس وقت بیٹے کے بے بسی پر رنجور ہوئی۔ عرصہ کو کیسے مناؤں سوچے جا رہی تھی۔ جا اپنی حسرتوں پر آنسو بہا کے سو جا۔ شٹ اپ یاور! زری نے سختی سے ٹوکا تو موہت کو چھیڑنے کی غرض سے لہک لہک کر گاتا یاور منہ پر انگلی رکھ کر بیٹھ گیا۔ زری نے دس دیدہ نظروں سے موہت کی طرف دیکھا۔ جب سے وہ آئی بیٹھی تھی وہ صوفے پر منہ پر کشن رکھ کر جوں کہ توں پڑا تھا۔ بچپن میں بھی جب موہت کو من پسند چیز نہیں ملتی یا اس کی دسترس سے دور ہو جاتی تو وہیں الگ تھلگ ہو کر باقاعدہ غم منایا کرتا تھا۔ ابھی بھی زری کو گمان گزرا جیسے وہ رو رہا ہے۔ موہت! موہت! اس نے گھبرا کر موہت کا کندھا جھنجھوڑ ڈالا۔ رو نہیں رہا ہوں میں۔ کشن کے اندر سے اس کی تلخ و جھنجھلائی ہوئی آواز برآمد ہوئی تو زری نے بے اختیار سکون کا سانس لیا۔ بچہ بہادر ہے۔ یاور کی پوری کوشش تھی کہ موہت اس کی بات پر تو ہتھے سے اکھڑ کر کشن سے باہر آئے۔ جب سے وہ آیا تھا موہت یوں ہی منہ چھپائے پڑا تھا۔ تم مجھے بتا دیتے، کوئی اشارہ دے دیتے کہ تمہاری اور عرصہ کی ملاقات اتنی نکمی ہو چکی ہے تو میں کوئی حالات سنبھال لیتی۔ زری کو رہ رہ کر تعصب گھیر رہا تھا۔ عرصہ بہت ضدی ہے، اب تو اسے منانا بھی مشکل لگ رہا ہے۔ پھر بھی کچھ تو کرو۔ یاور کو اندازہ تھا عرصہ ان ذرا سی ملاقاتوں میں ہی دوست کا چین سکون بن گئی تھی، تبھی تو وہ دل سے خواہش مند تھا کہ عرصہ موہت کی ہو جائے۔ تمہیں ضرورت کیا تھی چوڑیوں کی دکان پر بیٹھنے کی؟ اس کا سارا اعتراض اس بات پر ہے کہ تم کرپٹ مائنڈ ہو، لڑکیوں کے قریب رہنے کے شوقین ہو، تبھی تو ایسے کاروبار رچنے۔ توبہ توبہ! یاور نے گلے پیٹ ڈالے۔ عورتوں کے ہاتھ پکڑنے اور پیر چھونے کی شوقین؟
زرین نے منوان عرصہ کا اعتراض دہرایا۔ استغفراللہ، لا حول ولا۔ یاور نے دونوں کان چھوئے۔ اللہ کی بندی، موہت نے تو اس ہفتے موچی کے ساتھ بیٹھ کر جوتے بھی پالش کیے، اور برکت حجام جس درخت کے نیچے شیشہ کرسی رکھ کر لوگوں کی حجامت بناتا ہے، وہاں پورا آدھا دن لگا کر کتنوں کے سر بھی مونڈے تھے۔ اب بتاؤ، اب کیا کہو گی؟ زری کی آنکھیں باہر کو آ گئی۔ تم تو جانتی ہو نا، موہت ماہانہ ور کالم لکھتا ہے، اس بار اس نے فیچر لکھنا تھا ان چھوٹے چھوٹے مختلف کام کرنے والوں پر، تو تجربے کے طور پر باقاعدہ خود ان کا حصہ بن کر وہاں رہا تاکہ فیچر میں جان ڈال سکے، یہ نہیں کہ مستقل پیشے کے طور پر تجربے لے رہا تھا۔ زری کی باہر کو ابلی آنکھیں نارمل ہوتے ہوتے شرمندگی، خفت اور آخرکار تعصب سجا گئیں۔ یہ تم پہلے سے نہیں بتا سکتے تھے؟ آگے بڑھ کر موہت کے چہرے سے کشن کھینچ لیا۔ وہ ناراض نظروں سے اسے دیکھے گیا، بڑھی ہوئی شیو، مرجھائی شکل اور سرخ ہوتی آنکھیں۔ زری نے پہلی بار عشق میں چوٹ کھائے کی حالت ملاحظہ کی تھی۔ اس کی ہنسی ابل پڑی۔ اب جا کر چوک پر کھڑے ہو جاؤ، قسم سے بنا مانگے بہت کچھ مل جائے گا، بھکاری ہونے کا تجربہ بھی حاصل۔ وہ زہر خند نظروں سے زری کو دیکھتا رہا۔ کل کو کسی بیوہ، کسی متعلقہ، کسی طوائف پر فیچر لکھنا ہو تو یہ تجربہ بھی۔ شٹ اپ! وہ بری طرح سے تاؤ کھا کر گھڑرایا۔ یاور کے اشارہ کرنے پر زری نے فوراً زبان کو بریک لگائی اور کچھ دیر خاموش ہی رہی۔ اچھا تم پریشان مت ہو، میں کچھ کرتی ہوں، کوئی ضرورت نہیں کچھ کرنے کی۔ زری کی بات کاٹ کر وہ تلخی سے بولا، مجھے بھیک میں عنایت محبت نہیں چاہیے، جو بے عزتی ہو چکی ہے وہ کافی ہے۔ اس کا لہجہ سلگا ہوا تھا۔ زری کو عرصہ پر پہلے سے زیادہ غصہ آیا۔ جو گھر آئی خوش بختی کو لات مار رہی تھی، ناقدرے پن کا ثبوت دے رہی تھی۔ زری کی شادی کے بعد پہلی سالگرہ اس کے سسرال میں جی جان سے منانے کا اہتمام ہو رہا تھا۔ وہ ساری کزنیں بلائی گئی تھیں، اس خدشے کے تحت کہ کہیں وہاں موہت بھی نہ ہو۔ عرصہ کا جانے کا قطعی ارادہ نہیں بن رہا تھا، مگر ایک اس کے انکار کو نویرہ لوگ اہمیت نہیں دے رہی تھی، دوسرے اس کے موہت سے رشتہ سے انکار کے بعد سے زری اس سے کافی کھچی تھی۔ سو محض زری کو خوش کرنے کے خاطر وہ نویرہ لوگوں کی ہمراہ زری کے گھر آ گئی۔ بلا شک و شبہ زری کو یہاں ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا۔ سب کو اس کی قسمت پر رشک آیا۔ زری آج بھی عرصہ سے سرد رویہ رکھے ہوئے تھی، سب سے ہنس بول رہی تھی۔ وہ بات کرتی تو سنجیدہ سے ہاں ہوں کر کے ادھر ادھر ہو جاتی۔ خامخواہ اس کا دل بھی بھر آنے لگا۔ موہت اور یاور دونوں نہیں آئے تھے۔ غزل نے عرصہ کے سامنے ہی وجہ بھی پوچھ ڈالی۔ پوچھنے کی کسر ہے، وہ کیوں نہیں آیا؟ عرصہ کی طرف کاٹدار نظروں سے دیکھ کر وہ طنزیہ بولی تو عرصہ کے ہونٹ بھیج ڈالے۔ زری بہت صفاق لگ رہی تھی اس لمحے، پھر وہ خود ہی الگ تھلگ جا کر بیٹھ گئی۔ زری نے کپ کیک کاٹا، سب نے کتنا انجوائے کیا اس کی بلا سے۔ وہ تو آ جانے پر کڑ کڑ کر آدھی ہو رہی تھی۔ زری تو چلو بے رخی برت رہی تھی، اس کی کزنز کیوں یہاں آ کر اسے فراموش کر گئی تھی؟ خیال آتے ہی اس کا دل پھر سے بھاری ہو گیا اور آنسو بھی بہنے کو بےتاب ہو گئے کہ اچانک کیک پیس سے سجی پلیٹ اس کے سامنے آ گئی۔ اتنا پیارا سا چہرہ اور اس پر موٹی موٹی اداسی۔ وہ اس کے قریب بیٹھ گئی۔ عرصہ سنبھل کر سیدھی ہوئی۔ بالکل بھی سوٹ نہیں کر رہی۔ انہوں نے پلیٹ اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ نہیں آنٹی آپ لیں، میں وہ لینے پر متعمل نہیں تھی، مگر آنٹی دے کر ہی مطمئن ہوئی۔ میں نے وہی سے دیکھا تم اکیلی بیٹھی ہوئی ہو اور تم نے کیک بھی نہیں لیا، میں اسپیشلی تمہارے لیے ہی لائی۔ تھینکس، اسے کہنا پڑا۔ موہت کی ممی یوں قریب آ بیٹھنے سے وہ اچھی خاصی مضطرب ہو گئی تھی، مگر یوں اٹھ کر چلے جانا بھی نامناسب اور تہذیب کے خلاف لگ رہا تھا، جبکہ وہ مکمل طور پر لمبی بات کرنے کے موڈ میں لگ رہی تھی۔ کیا بات ہے بیٹا، اتنی چپ چپ کیوں ہو؟ زری سے ناراضی ہے کیا؟ نہیں آنٹی، وہ فوری بول اٹھی۔ ایکچولی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں، آنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے یہاں وہاں دیکھنا بھی جاری رکھا، مگر کوئی بھی مدد کے لیے آس پاس نظر نہ آیا۔ آنے کو تو میرا بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ آنٹی بڑی فرصت سے آئی بیٹھی تھی۔ ایک تو موہت کی طبیعت خراب تھی، آنٹی نے کن آنکھوں سے دیکھا کہ وہ پہلو بدلنے پر مجبور ہوئی۔ دوسرا میرا اپنا موڈ بھی نہیں بن رہا تھا، لیکن بہت سے کام محض دوسروں کو خوش رکھنے کے لیے کرنے پڑ جاتے ہیں، چاہے دل راضی ہو یا نہ۔ دھیمے لہجے میں آنٹی کہہ رہی تھی۔ وہ سر جھکائے سنتی رہی، کیونکہ زندگی کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے،
دوسروں کو خوش رکھ کر خوش رہنا۔ وہ نہ جانے کیوں یہ ثابت کرنا بھی چاہ رہی تھی۔ عرسا کو ان کی موجودگی پہلے ہی بے سکون کر رہی تھی، اور پھر ان کی یہ مبہم گفتگو اسے کوفت سی ہونے لگی۔ بعض اوقات آنکھ جو دیکھتی ہے وہ سچ نہیں ہوتا، ہو بھی صحیح تو دل کے اطمینان کے خاطر بات سلجھا لینی چاہیے۔ آنٹی کا اشارہ کس جانب تھا سمجھتے ہوئے اس نے سر جھکا لیا۔ موہت کے لیے تمہارا انکار صرف تمہارا فیصلہ ہے، تمہارے گھر والوں کا نہیں۔ اتنے لوگ ایک طرف اور صرف ایک دوسری طرف ہو تو آٹومیٹکلی لگتا ہے میجورٹی کا فیصلہ ٹھیک ہوگا۔ جو ایک ہے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، وہ کہنا چاہتی تھی۔ جو ایک ہے وہ ہمیشہ غلط نہیں ہو سکتا۔ لیکن آنٹی بولتی جا رہی تھی، موقع دیے بغیر، اور انہیں ٹوک کر اپنی بات کرنا اسے ادب کے منافی لگا۔ اگرچہ ماتھے پر تیوریاں سب کہہ رہی تھی، اتنی سختی سے انکار سمجھ سے بالا تر ہے، جبکہ بالکل معمولی سی ہو۔ وہ تڑپ سی گئی۔ ہر لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر دبا دبا کر چوڑیاں پہنانے کا بہانہ کرنا معمولی وجہ ہے؟ تمہیں کوئی اور پسند ہے؟ اب کہ آنٹی نے یقیناً ٹھوس وجہ جاننی چاہی تھی، مگر اس کا حوصلہ یہیں تک تھا۔ آنٹی پلیز، وہ تڑخی۔ سوری بیٹا، وہ کچھ خفیف ہو گئی۔ مجھے لگا تمہارے انکار کے پیچھے شاید وجہ ہو۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسے کافی برا لگا۔ ماں زرری کی کزنز آنٹی کو ڈھونڈتی ادھر آ گئی۔ آنٹی اسے الوداعی کلمات کہتی ان کے ساتھ چلے گئیں۔ عرسا نے دور تک انہیں دیکھا۔ اگر کوئی نہ بتاتا کہ یہ موہت کی مما ہے تو وہ یہی سمجھتی کہ موہت کی بڑی بہن ہے۔ نہ صرف جسمانی لحاظ سے بلکہ مزاجاً بھی وہ قابل تعریف تھی۔ موہت کا رشتہ قبول ہو جانے کے بعد زرری نے اس کے سامنے ان کی تعریف کے ڈونگری برسا برسا کر سر کھا ڈالا تھا۔ بقول اس کے لڑکیوں میں لڑکی بن جاتی ہیں اور خاندان کی ہر لڑکی ان کی بہو بننے کی خواہش مند تھی، لہٰذا بقول زرری عرسا اپنے آپ کو خوش قسمت تصور کرے کہ وہ آپا کی بہو بن رہی ہے۔ یہ ساری باتیں اب اچانک ہی عرسا کے دماغ میں دستک دینے لگی تھی۔ کیوں دینے لگی تھی؟ مارے گھبراہٹ کے وہ کیک کی پلیٹ وہیں رکھتی نویرا کے پیچھے لپکی، جو اللہ اللہ کر کے نظر آ گئی تھی۔ اس کے بعد برجیس متعدد بار ان کے گھر گئیں۔ برجیس اتنی نرم خو بزلہ سن اور خوش اخلاق تھیں کہ عرسا کی ممی مغیرہ سمیت سب بڑے تو ان کے پرستار ہوئے ہی، نویرا لوگ بھی ان کے گیت گانے لگی۔ برجیس آنٹی آتی ہیں تو جیسے سب کے چہروں پر رونق آ جاتی ہے۔ پہلے پہل عرسا کو ان کی آمد تھٹکی، مگر بالکل نہ محسوس طریقے سے وہ بھی ان کے اخلاق کی گردیدہ ہو گئی تھی۔ اس دوران کسی نے یہ جاننے کی کوشش کبھی نہیں کی کہ برجیس کی آمد خیر ہوتی کیوں ہے۔ انہیں دیکھ کر مغیرہ کے بیٹھے بٹھائے ٹھنڈی آہیں نکل جاتی۔ ایک اچھا رشتہ عرسا کے بے وقوفی کی نظر کر کے وہ جتنا پچھتاتی کم تھا۔ برجیس عرسا سے تو پیار و شفقت سے ملتی ہی تھی۔ عرسا نے نوٹس کیا غزل سے ملتے ہوئے بھی ان کا انداز میں والہانہ پن اور گرم جوشی سی آ جاتی۔ اپنا وہم جان کر عرسا نے اس خیال کو جھٹکنا بھی چاہا، مگر ایک شام غزل جب اپنے ننیہال گئی ہوئی تھی اور برجیس آئی بیٹھی تھی، ان کا بار بار بھائی غزل نہیں ہے تو مزہ نہیں آ رہا، یا غزل ہوتی تو کیا بات ہوتی، اور وہ غزل کے ہاتھ کی چائے بہت یاد آ رہی ہے، جیسے جملے نے گویا عرسا کے وہم کو یقین کی شکل دے دی۔ اسے برجیس کے جانے کے بعد بھی غزل سے جلن محسوس ہوتی رہی۔ اس روز سب کافی دنوں بعد کالج سلپ لینے کی غرض سے آئی تھی۔ موسم میں ہبز اور گھٹن تھی۔ عرسا کو خامخواہ نامعلوم سی گھبراہٹ ہونے لگی۔ سلپ لینے کے بعد وہ سب کالج گیٹ سے جوں ہی باہر آئیں، گیٹ سے ذرا ہٹ کے گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑے موہت کو دیکھ کر صرف عرسا ہی نہیں باقی سب بھی ٹھٹک گئیں۔ موہت انہیں دیکھ کر سیدھا کھڑا ہوا۔ سیاہ کرتا شلوار میں اس کی دراز قامت اور گوری رنگت نمایاں ہو رہی تھی۔ اس سے کوئی طوفانی عشق تو کیا، دو بول محبت یا وعدے وعید و پیما بندھے نہ ہونے کے باوجود بھی عرسا کی ہتھیلیاں پسینے میں نہا گئی۔ دھڑکنیں اس رفتار سے تیز دھڑک رہی تھی کہ عرسا کو خدشہ ہوا کہ پاس موجود ان کی کزنس دل کی اس جرأت سے واقف حال نہ ہو جائیں۔ کافی دنوں بعد وہ سامنے آیا تھا۔ غزل جھوٹ نہیں کہتی تھی۔ یہ بندہ آنکھوں کو خیرہ کرتے حسن و جاذبیت کا مالک تھا۔ وہ سیدھا ان کی جانب آ رہا تھا۔ عرسا نے نظریں جھکا کر دل کو ڈپٹنا شروع کر دیا۔ وہ قریب آیا تھا۔ غزل، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ اسے مکمل طور پر نظر انداز کیے وہ غزل سے مخاطب تھا، جو اس توقع یا خوش فہمی یا پھر غلط فہمی میں تھی
کہ وہ اس کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، پوری طرح سے خفت میں مبتلا ہوئی۔ نہیں پلیز، مجھے آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ غزل اسے بھی ساتھ گھسیٹ رہی تھی کہ موہت کے اس سرد و سپاٹ جملے نے خود بخود عرصہ کے قدم جکڑ لیے۔ دانت پر دانت جما کر اس نے غزل کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ غزل سب کی طرف گھبراہٹ بھری نظر ڈالتی موہت کے ہمراہ ہو لی، جو اسے اپنی گاڑی کے قریب لے گیا۔ ان سب نے اب غور کیا کہ فرنٹ سیٹ پر یاور بھی براجمان تھا۔ یہ ساری دوبارہ گیٹ سے اندر چلی گئی۔ موہت نے غزل کو وہ بھی اکیلے کیوں بلایا؟ سحر لوگوں کی طرح اسے بھی پنکھے لگے ہوئے تھے، مگر وہ زبانی نہیں کہہ رہی تھی جیسے باقی سب کہہ رہی تھی۔ ٹھیک 20 منٹ بعد غزل سامنے تھی، شرمگی مسکراہٹ لرزتی پلکوں اور گلابی رنگت لیے۔ یہ سب شہد کی مکھیوں کی طرح اسے چمٹ گئیں۔ کچھ نہیں کہہ رہے تھے، سب کے پوچھنے پر اس کی زبان سے بس یہی برآمد ہو رہا تھا، تو انار ایسے ہی بنائیں؟ سب ناراض ہو گئی۔ اوکے، غزل نے ہتھیار پھینک دیے۔ بات کر رہے تھے رشتہ ڈالنے کی۔ سر جھکا کر نہایت شرمیلے لہجے میں اس نے گویا بم پھوڑا تھا۔ ان سب کو اس سے دھماکے سے کیا فرق پڑتا؟ عرصہ نے اپنی مرضی سے اس رشتے سے ہاتھ دھوئے تھے، سو عرصہ کی فکر کسے ہونی تھی؟ سب اس بات پر کہ وہ اپالو بھی ابھی بھی ان کے خاندان کا حصہ بننے جا رہا تھا ہاں ہوں کرنے لگی۔ ٹریٹ تک طے ہو گئی۔ ایک وہ تھی جس کی سماعتیں غزل کے لیے بم بلاسٹ سے دھواں دھواں ہو رہی تھی، نہ جانے کیوں۔ اور پھر جس شام برجیس آنٹی غزل کی پورشن میں زری، موہت کے ڈیڈی اور 2-4 اور مردوں کے ساتھ رشتہ ڈالنے گئیں، اسی رات مغیرہ بھی اس کے سامنے آ بیٹھی۔ تمہارے ڈیڈی تمہاری وجہ سے بہت پریشان ہیں، تم نے موہت کے رشتے سے انکار کر کے تکلیف ہی ایسی پہنچائی ہے۔ وہ سر جھکائے دانت بھیجے بیٹھی رہیں۔ اپنی احمقانہ حرکت پر اب ملال کرنے کے سوا کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ اپنی خواہ کی ضد کے ہاتھوں اس نے ماں باپ کو بھی بدنامی بخشی تھی۔ آج غزل کا بھی رشتہ طے ہو گیا۔ ماں باپ کے فیصلے پر سر جھکا کر اس نے فرما بردار اولاد ہونے کا سکھ دیا ہے سب کو۔ ممی شاید اسے بھگو بھگو کر مارنے آئی تھی۔ تمہارے ڈیڈی کو تو آج چوپ لگی ہوئی ہے۔ اللہ غزل کا نصیب اچھا کرے، ہمیں اس سے کیا حسد کرنا چاہیے، بس تمہاری بیوقوفی اذیت دے دیتی ہے۔ بنا لحاظ مروت کیے ممی اس کا کیا بار بار یاد دلا کر اسے نئے سرے سے شرمندگی کے سمندر میں غرق کر رہی تھی۔ ممی تھی ہی ایسی، کوئی بھی غلطی کوئی بھی قصور بڑی مشکل سے معاف کرنے والی، حاکم مزاج۔ اسی وجہ سے تو وہ بآسانی برجیس آنٹی کی طرف مائل ہو گئی تھی۔ تمہیں معلوم ہوگا پچھلے ہفتے جو تمہارا رشتہ آیا تھا، میں اور تمہارے ڈیڈی ان سے خوش ہیں۔ پچھلی بار سے سبق سیکھتے ہوئے اب میں تمہاری مرضی لینے آئی بیٹھی ہوں۔ ایسا نہ ہو اس دفعہ بھی شرمندگی نصیب میں آئے۔ ممی تو سوتیلے پن کا ثبوت دے رہی تھی۔ ممی! ایک تو پہلے ہی دل بھرا ہوا تھا، اوپر سے ممی کا روکھا سخت لہجہ، بے ساختہ اس کی سسکیاں نکل گئی۔ بہتے آنسو ممی کو بھی پگھلا گئے۔ انہوں نے فوراً اسے گلے سے لگا لیا۔ جیسا آپ کہیں گی میں ویسا کروں گی۔ جو رشتہ آپ نے قبول کیا ہے میں نے کیا، لیکن آپ مجھے معاف کر دیں ممی، مجھ سے ناراض مت ہوں پلیز۔ ممی کی سینے سے لگی وہ تا دیر روتی رہی۔ غزل کے چہرے پر دھنک بکھری ہوئی تھی۔ برجیس آنٹی اور ان کے خاندان کے باقی لوگ اسے انگوٹھی پہنانے آ رہے تھے آج۔ نویرہ لوگ غزل کے کانوں میں خسر پھسر کر رہی تھی، کیا کہہ کر چھیڑ رہی تھی، وہ سب سے لاتعلق ہوئی الگ تھلگ بیٹھی تھی۔ برجیس آنٹی، زری، موہت، یاور اور خاندان کے باقی مرد خواتین مقررہ وقت پر پہنچے تو جیسے ہلچل سی مچ گئی۔ عرصہ کی نظریں لاشعوری طور پر موہت کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ وہ آج بھی بلیک 2 پیس میں تھا۔ سچ دھج تو یاور کی بھی دیکھنے لائق تھی، اور پھر اس کے ہونٹوں پر سجی مستقل مسکراہٹ۔ موہت بنا کسی لحاظ کے سنجیدہ و بے تاثر نظروں سے عرصہ کو دیکھے جا رہا تھا، اس مستقل مزاجی سے کہ اسے خود کو بھی گھبراہٹ ہونے لگی۔ چور نظروں سے کبھی غزل کو دیکھتی، کبھی سحر آمنہ کو، تو کبھی خود پر مقناطیس کی طرح نظریں چپکائے موہت کو۔ کیا ہو رہا ہے اس کو؟ پاگل ہو رہا ہے کیا؟ وہ دل ہی دل میں جذبز کا شکار تھی۔ پھر غزل کی انگوٹھی پہنائی گئی۔ موہت کی ممی نے یہ فریضہ نبھایا تھا۔ دیکھتے ہوئے عرصہ کی آنکھیں بلا وجہ جھلملا گئیں۔ یک بیک آنکھوں کو دھند نے لپیٹ میں لے لیا تھا۔ چہار اطراف مبارک سلامت کی آوازیں تھیں۔ حلق میں نہ جانے کیوں آنسوؤں کا گولا سا اٹک گیا تھا۔ اسے لگا چند سیکنڈز اور رک گئی تو تماشا بن جائے گا۔ محفل جوں کی توں چھوڑ کر وہ غزل کے پورشن سے باہر گیلری میں آ کھڑی ہوئی
اور پوری آزادی کے ساتھ آنسو بہانے لگے۔ دل پر بوجھ تھا کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ آپ دوسروں کی خوشیاں دیکھنے سے کتراتی کیوں ہیں؟ دفتن قریب ہی موہت کی آواز گونجی۔ وہ اچھل پڑی، فوراً سے پیشتر آنسو خشک کیے، مگر دیکھنے والا دیکھ کر ہی یہاں آیا تھا۔ زری کی شادی بھی آپ نے مس کر دی تھی اور آج کا فنکشنز بھی۔ مبارک ہو۔ نہ جانے اور کتنے نشتر چلاتا خود پر قابو پاتے بوقت وہ کہہ پائی۔ موہت کے چہرے پر بڑی دل فریب مسکراہٹ رقصہ ہوئی تھی، یعنی اتنے آداب آتے تھے محترمہ کو۔ تھینکس، آپ کو بھی۔ آفٹر آل آپ کے کزن پلس دوست کی منگنی ہے۔ وہ طنز کر رہا تھا۔ عرصہ سے وہاں کھڑے رہنا دوبھر ہو گیا۔ اپنے پورشن کے دروازے تک جانے کے لیے اسے موہت کے سائڈ سے ہو کر گزرنا تھا، اور وہ تھا کہ پوری گیلری میں پھیل کھڑا تھا۔ ایکسکیوز می، مجھے جانا ہے۔ آخر کب تک برداشت کرتی؟ موہت کے قریب سے گزرتے ہوئے کہا تو وہ سائڈ مار کے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ۔ وہ جب بالکل پاس آ گئی، موہت نے گہرے لہجے میں دکھ عیاں بھی کر دیا۔ عرصہ نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ موہت پہلے بھی انہی نظروں کا اسیر ہوا تھا، آج تو دنیا ہی لٹا بیٹھا تھا۔ ہر دم غصہ، جھنجھلاہٹ، خودسری کے جذبوں بھری آنکھوں میں آج آنسو ہی نہیں، بہت سے اور بھی پیغام تھے جنہیں اس ذرا کی ذرا دیکھنے میں ہی وہ ازبر کر چکا تھا۔ عرصہ، ہم سے نہیں ہو سکتی یہ مشقت، نہ تمہارے ساس نندوں کو فکر، نہ تمہیں شوق، لے کر ہمیں پیسے تھما دیے کہ دلہن کی شاپنگ خود کرو۔ ہم تو جیسے ویلے ہیں نا۔ سر تا پیر چادر میں گم عرصہ کے پاس آتے ہی نویرہ نے دل کا درد رویا۔ کہہ تو وہ ٹھیک رہی تھی، تاریخ طے ہو جانے کے بعد سے غزل کو برجیس آنٹی، زری یا موہت کے کچھ اور کزنس آئے روز شاپنگ پر لے جاتی۔ کبھی جیولری پسند ہو رہی ہوتی تو کبھی ملبوسات۔ برجیس آنٹی نے ہر بار عرصہ کو بھی لے جانا چاہا، مگر وہ صاف گوئی سے منع کر دیتی۔ ایک تو دل دکھتا تھا، اوپر سے احساس کمتری کچوکے لگاتا کہ غزل کو ایسی اہمیت دی جا رہی ہے، اور ایک اس کی ساس اور نندیں تھی ندیدہ قسم کی، ایک بار بھی ظاہر نہیں ہوئی۔ تاریخ طے ہونے کے بعد تو عرصہ کو ان کا دیدار نہ ہو سکا تھا۔ پتہ نہیں یتی ہی میں اکیلا ہے۔ جلے دل کے ساتھ اس نے اپنے ہونے والے مجازی خدا کے متعلق سوچا، اور اب جب شاپنگ ہو رہی تھی تو ساس نندیں ابھی بھی پردے میں ہی تھیں، چاروں طرف سے اس کو اذیت سی مل رہی تھی۔ ممی ڈیڈی نے اس کی شادی کی تاریخ طے کر دی تھی جو غزل کی تھی۔ اس پر وہ جتنا مترس ہوتی کسی نے اہم نہ جانا۔ وہ خود سے تنبیہ کر چکی تھی کہ اس کی شادی پہلے ہوئی تو وہ غزل کی شادی میں نہیں آئے گی، مگر قسمت روٹھی ہوئی تھی شاید۔ غزل اور اسے ایک دن دلہن بننا تھا، اور اب شاپنگ کی ساری ذمہ داری نویرہ، سحر، آمنہ لوگوں پر آ گئی تھی۔ خود جب دیکھو چونچو کا مربع بنی، کبھی چادر بے ہوش ہو رہی ہو، کبھی کسی کونے میں سجی ہو۔ ہمیں سزا مل رہی ہے بازاروں میں رلنے کی۔ آمنہ بھی نویرہ کی ہمنوا تھی، وہ جوں کی توں ساکت پڑی رہی۔ اچھا اب اٹھ کے اپنا ویڈنگ ڈریس تو دیکھ لو۔ سحر نے قریب آ کر چادر کھینچی اور ہاتھ سے پکڑ کر اٹھانے ہی لگی کہ چیخ سے نکل گئی۔ ہائے اتنی گرم! یک بیک اس کی شکل تفکرات سے سج گئی۔ آمنہ، نویرہ یہ تو جل رہی ہے بخار سے۔ اگلے پل سارے گھر کو پریشانی لاحق ہو گئی۔ 15 دن بعد شادی تھی اور دلہن صاحبہ نیم بے ہوش۔ 2 دولہا تھے، ایک موہت اور دوسرا یاور۔ دونوں نے شاید دانت آج ہی مانجھے تھے، متواتر مسکرائے جا رہے تھے۔ ہال میں قدم رکھتے ہی عرصہ کی نظریں دولہوں پر گئی تھی، جن کے درمیان میں برجیس جلوہ افروز تھی۔ یاور کی ممی کے نہ ہونے سے جو خلا تھا وہ برجیس بخوبی پر کر رہی تھی۔ یاور کی ممی کی فوت ہو چکی تھی۔ یاور! اس کے قدم زمین سے چپک گئے، آنکھوں کے سامنے سیاہ بادل تن گئے۔ یہ کیا؟ دل کی کلاہٹیں دور دور تک گئیں۔ ممی ڈیڈی، آپ نے یہ کیا کر دیا؟ اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ اس کے استقبال کے لیے اپنی جگہ سے کھڑے موہت کو یہاں سے نظر آ گیا تھا۔ وہ آج اسے دنیا کی سب سے حسین دلہن لگ رہی تھی۔ وہ اس کے لیے سج کر آئی تھی، مگر انجان تھی، اور انجانے میں ہی کچھ غلط ہونے لگا تھا۔ موہت کی چھٹی حس لال سگنل دینے لگی تھی، اسے اور غزل کو دونوں کو چچیاں تھامے دولہوں تک لے جا رہی تھی۔ کچھ دیر قبل جس دل میں خوشی نہ سہی، وسوسے، خدشے ناز رہتے، اب وہاں سناٹے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہ یاور کو اپنا دولہا کے طور پر تصور نہیں کر رہی تھی، کر بھی نہیں سکتی تھی۔ اسے تا حیات موہت سے، برجیس آنٹی سے نظر چرا کر نہیں جینا تھا، مگر ایسا ہو رہا تھا۔ چھوٹی خالہ اسے پنڈال میں موہت کے قریب لے گئیں، موہت کے پہلو میں بیٹھانے لگی کہ وہ کسمسائی۔
کیا ہے، بیٹھنا نہیں کیا؟ خالہ نے بآواز بلند ہنسی کے ساتھ کہا۔ ادھر غزل بیٹھ بھی چکی اپنے دولہا یاور کے پہلو میں، جس نے بڑی چاہ سے غزل کو اپنایا تھا، اور غزل بھی فخر و انتباہ سے اس کی ہوئی تھی۔ یہاں اس کے حلق سے پھنسی پھنسی غیر یقینی آواز برآمد ہوئی۔ تو کہاں بیٹھنا ہے؟ خالہ ابھی بھی چھیڑ کر بولی۔ نویرہ سحر آمنہ جھٹ سے منظر کا حصہ بنی۔ ڈراپ سین۔ ہم تو سمجھ رہے تھے نکاح نامے پر سائن کرتے وقت تم حقیقت جان چکی ہوگی۔ لو، اتنی ٹینشن میں نکاح کے مندرجات کیوں پڑتی؟ سائن ہو گیا یہ غنیمت ہے۔ نویرہ اور سحر انجوائے کر رہی تھی، ہنس رہی تھی، اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ تبھی برجیس آنٹی چہرے پر محبت کی رونق لیے عرسا کی مدد کو لپکی۔ بس بہت ہو گیا ڈرامہ، میری بہو کو اب جو تنگ کرے گا بچے گا نہیں، وہ دھمکا رہی تھی۔ عرسا کو ان کی صرف ہونٹ ہلتے نظر آئے۔ وہ بولی کیا ختم ہوتی سماعتوں میں کچھ نہ جا سکا۔ ارے پاگل، بیٹھ بھی چکو، موہت بھائی تمہارے دولہا ہے، ہوش اڑ گئے کیا؟ تم ہی میری بہو ہو، میں تمہیں کسی اور کے گھر کی روشنی کیسے بنتا دیکھ سکتی تھی؟ تم تو میرے گھر کا اجالا ہو، میرے موہت کے خواب کی تعبیر ہو۔ ممی، برجیس کیا کہہ رہی تھی؟ یہ اگر عرسا نے اپنے گم ہوتے حواسوں کے ساتھ نہیں سنا تو کب کا اس کے مرکز نگاہ بنائے۔ موہت بھی اسے پریشانی میں تھا کہ عرسا کیوں مجسم ہوئی کھڑی ہے، نہ سن پایا۔ تبھی تو اس نے سرسراتی آواز میں ممی کو ٹوک کر عرسا کی حالت سے آگاہ کرنا چاہا کہ وہ کٹی شاخ کی طرح جھولتی اس کے بازوؤں میں آ گری۔ عرسا، عرسا! ایک ساتھ کئی آوازیں، شادی ہال کی چھت لرزا گئی۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ کھلی، نظر سیدھا اوپر گئی۔ سجی سجائی چھت، خود پر لٹکے گلاب کے پھولوں کی لڑیاں اسے الجھن سی ہونے لگی۔ ہلکا سا رخ پھیر کر دیکھا، انجان جگہ، اجنبی بیڈ اور اس کا پور سجا وجود۔ کیسی ہو؟ کرسی سے اٹھ کر موہت اس کے پاس آ بیٹھا تو جیسے شعور کی ساری کھڑکیاں کھل گئیں۔ ایک ایک کر کے سارے منظر ہر کھڑکی سے جھانک رہے تھے۔ موہت کا اتنا قریب بیٹھنا، اس کے ملبوس میں سے اٹھتی سحر انگیز خوشبو، اپنے لیے اس کا یوں بے قرار ہونا، بجائے خوش یا مطمئن ہونے کے غصہ کی ایک شدید ترین لہر اس کے دماغ تک گئی تھی۔ لیٹی رہو آرام سے، اٹھنا نہیں ہے تم نے۔ اسے اٹھنے پر آمادہ دیکھ کر موہت نے پریشانی سے کہا، مگر وہ نظر انداز کرتی اٹھ بیٹھی۔ آنن فانن دماغ تپ گیا۔ طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک فیل کر رہی ہو؟ دل تو چاہ رہا تھا 3-4 تھپڑ ایک ساتھ موہت کے منہ پر جڑ دے۔ سب کے ساتھ مل کر وہ اسے بیوقوف بناتا رہا تھا، یہ سوچ جوار بھاٹے اٹھا رہی تھی۔ عرسا! وہ چپ ہی رہی تو موہت نے اس کا مہندی لگا ہاتھ تھام کر ہولے سے دبایا۔ خبردار! کرنٹ کھاتے ہوئے اس نے ہاتھ چھڑایا۔ مجھے ہاتھ لگانے کی جرات بھی کی تو اتنا غصہ آ رہا تھا کہ جملہ بھی پورا نہ ہو سکا۔ موہت پہلے تو سمجھ ہی نہیں سکا، حیران پریشان اس کا شیرنی بن کر بپھرنا دیکھتا رہا۔ پھر جب سمجھ میں آ گیا کہ وہ شدید ناراضی کی وجہ سے مشتعل ہے تو جیسے ساری الجھنیں سلجھ گئیں۔ اچھا، اب وہ مطمئن تھا تو کیا کر لوگی؟ کتنے دنوں سے اس کے اسی روپ کو تو مس کر رہا تھا۔ پنجے جھاڑتی، کاٹ کھانے کو لپکتی تو پسند آئی تھی اسے۔ میں خود کو نقصان پہنچا دوں گی۔ اس نے دائیں بائیں ایسے دیکھا جیسے ہتھیار ڈھونڈ بھی رہی ہو۔ موہت نے بڑے جذب سے اس کا روپ نگاہوں سے خود میں اتارا۔ وہ بے ہوش عرسا کو ویڈنگ ہال سے گھر لایا تھا۔ ڈاکٹر گھر پر اس کو چیک اپ کرنے کے لیے ایک کزن کی صورت موجود تھا۔ اس کا لہنگا، زیور سب جوں کے توں تھے۔ تھوڑا سا قریب ہو کر اس نے مہندی لگے نرم و ملائم ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں قید کر لیا۔ میرے ہوتے ہوئے یہ ممکن نہیں۔ عرسا کی سماعتوں میں یہ گمبھیر سرگوشی پڑی تو جیسے مزاحمت کے رستے مستعد ہو گئے۔ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی تھی۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی مگر آنسو باہر نکلنے کو بےتاب تھے۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب تو ہو گئی، وہ بچوں کی طرح پچکار کر بولا۔ روکتے روکتے بھی عرسا کے آنسو بہہ نکلے۔ ارے! ہاتھ چھوڑ کر چہرہ تھام لیا۔ تم مجھے بتا نہیں سکتے تھے؟ پتہ بھی تھا میں اتنا پریشان ہو رہی تھی۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ ضروری تھا احساس ہو جانے کے بعد بھی مجھے سزا دی جائے۔ میں معاف نہیں کروں گی تمہیں، دیکھ لینا۔ وہ روتی شکوے کرتی ایسی لگی جیسے برسوں سے اس کی اپنی ہو۔ چہرہ چھوڑ کر اس نے اس کے نازک وجود کو اپنے چوڑے سینے میں چھپا لیا۔
قسم لے لو 1% بھی تیار نہیں تھا. تمہاری کزنس کے اصرار پر ایسا کرنا پڑا. دوسرے لفظوں میں تم سب مجھے سبق سکھانا چاہ رہے تھے. وہ غرائی. باخدا ہرگز نہیں. موہت کو دہلنا پڑ گیا. حالانکہ بپھر کر اس سے الگ ہو کر وہ مزید شعلہ بیاں ہوئی. تم سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے. کیوں تم ہنس ہنس کر چوڑیاں پہنانے کے بہانے لڑکیوں کے ہاتھ پکڑ رہے تھے؟ تم مجرم تھے. اس سے کوئی بعید نہیں تھا. ابھی دفعہ بھی لگا دیتی. ہنس ہنس کر وہ حقیقتاً بوکھلایا. اور تو اور تسنیوں کے پیر چھوئے. وہ اب فل فارم میں تھی. موہت بیچاری سی شکل کے ساتھ اس کے حملے سہنے کے لیے تیار ہونے لگا. نائی بن جاتے. موچی کا کام تجرباتی سیکھتے. ہوٹل کے چھوٹے بنتے. مگر ہاں تو یہ سب بھی بنا نا. وہ بھی تابڑ توڑ بولا. کیا؟ مارے صدمے کے عرصہ کی چیخ نکل گئی. تم بس چپ. وہ رونکھی سی آنکھیں آگے نہ جانے کیا کہتی. موہت نے زور سے کہہ کر پہلے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی، پھر دونوں ہاتھوں کو پیار سے سہلا سہلا کر نرم لہجے میں پھوار برسانے لگا. میں ہمیشہ کہتا تھا شادی کروں گا تو اس سے جس کے ہاتھ پیر بہت خوبصورت ہوں. چوڑیاں نہ پہناتا، جوتیوں کی دکان پر نہ بیٹھتا تو مجھے خوبصورت ہاتھوں پیروں والی ملتی کیسے؟ اس نے عرصہ کی چوڑیاں کھنکا ڈالی تھی. عرصہ کی تراری پھر سے دم توڑ گئی. چوڑیوں کی کھنک نے صرف انہیں نہیں پوری فضا کو میسمرائز کر دیا تھا. رات سحر زد تھی. پلکیں جھپکتی رہی. عرصہ کو شکوے بھولتے چلے گئے. محبت جادو اثر ثابت ہوئی تھی. تو یہ ہوتا ہے ہمارا ناول کا اختتام، اور ہم ملتے ہیں کسی دوسرے ناول میں.